خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ کلام مقدس میں حضرت داؤد کے زبور کی کتاب زبور 57 میں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آمین۔ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میرے عزیز سامی، بسا اوقات ہم خدا سے ایک بار دعا و منت کر کے پھر سے مانگنا، بار بار فریاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دعا تو کی ہے، پتہ نہیں ابھی تک یہ مصیبت یہ آفت یہ عذاب یہ مشکل پریشانی کیوں نہیں ٹلی، کیونکہ ابھی تک جواب نہیں آیا۔ بجائے اس کے کہ ہم دعا میں ٹھہرے رہیں، اس خدا قادر کے حضور دن و رات گریہ زاری کرتے رہیں، اس کے پلے کو پکڑے رہیں، دعاؤں کا کاسہ اس کے حضور پھیلائے رکھیں، فریاد کریں، ہر روز مانگیں، اپنی دعاؤں میں وہ شدت اور وہ حدت پیدا کریں۔ ہم خود کو اس مصیبت و پریشانی کا، اس آفت و وبا کا عادی بنا لیتے ہیں، ان تکالیف میں جینا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کہ جیسے مصائب و مشکلات آفتوں اور پریشانیوں کے سامنے ہار مان لی ہو، جبکہ کلام مقدس کے توسط ہمیں زبور نویس خدا کا پیارا بندہ داؤد زبور 57 اس کی پہلی 2 آیات میں سکھا رہا ہے کہ جب تک آفت ٹل نہیں جاتی ہمیں خدا سے فریاد کرتے رہنا ہے۔ اس زبور کی یہ جو پہلی آیت ہے اس کے مطابق آپ غور کریں کہ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالیٰ سے فریاد کرتا رہوں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ خدا کے پیارے بندے داؤد نبی پر جب مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، خدا کے بندہ کے اپنے ہی بیٹے کی بغاوت کی وجہ سے داؤد نبی کو دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، ساؤل بادشاہ کی بدولت داؤد نبی کو ہر طرح سے تباہ و بربادی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس نے یہ ٹھان رکھا تھا کہ میں داؤد کو تباہ کروں گا۔ خدا کے بندہ کو جلا وطنی کی حد تک کی کیفیت سے گزرنا پڑا، تنہائی، غاروں میں چھپنا، جان کو بچانے کی کوشش اور خدا سے التجا کرنا۔ میرے عزیز سامی، ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ خدا کا بندہ اپنی اذیت، دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں گھٹنوں میں سر دے کے روتا رہا کہ وہ یہ سب کچھ جھیل رہا ہے، بلکہ خدا کے بندہ داؤد نے ہر دم خدا کو پکارا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کی، لگاتار خدا سے ہم کلام ہوتا رہا، اسی سے مدد مانگتا رہا، اسی سے پناہ مانگتا رہا۔ یاد رکھیے، داؤد نبی نے کبھی بھی ساؤل بادشاہ کو اپنی زندگی کا مالک و مختار بننے نہیں دیا، بلکہ خود کو خدا کے اختیار میں دیا، آفتوں سے لڑنے کے لیے خدا کی حکمت کو جاننے کی جستجو کی، اور تب تک فریاد کرتا رہا جب تک وہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا خدا سب کچھ کرتا ہے۔ جب تک آفتیں ٹل نہ جائیں، گزر نہ جائیں، خدا تعالیٰ سے فریاد کرتے رہنے کی ضرورت ہے، خدا سے جو میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ آئیے میرے عزیز سامی، خود کو کسی بھی ناگفتہ بے حالات کے، مصیبتوں مشکلات کی، چھوٹی بڑی بیماریوں کے تابع نہ کر دیں، نہ خود کو ان کے اختیار میں دے دیں اور ہاتھ پر ہاتھ کر رکھ کے بیٹھ جائیں۔ گناہوں کی معافی سے لے کے ہو، گناہ آلودہ زندگی سے نکلنے کی فریاد ہو، یا اپنے رویے میں تبدیلی کی فریاد ہو، بیماری دکھ تکلیف سے نکلنے کی فریاد ہو، اولاد کی خواہش ہو، نوکری کی خواہش ہو، گھر مکان روحانی جسمانی بدنی ضروریات کی فریاد اور پکار ہو، اپنے ہاتھوں کو خدا کے حضور پھیلائیں، اپنی آنکھوں کو اٹھائیں، ہماری کمک خداون سے ہے، مدد وہی کرتا ہے، خدا کی حکمت کو جانیں، اور جب تک مصیبت آفت و پریشانی کی گھڑیاں گزر نہ جائیں دعا روزہ منت و فریاد کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، اس کے گھر میں دیر ہے اور اندھیر نہیں، وہ روح اور سچائی سے، جب روح ہمارے ساتھ مل کر آہوزاری کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، تو خدا بھی روح اور سچائی سے گرے آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے، جھکے گھٹنوں کو بھی دیکھتا ہے، پھیلے ہاتھوں کو بھی دیکھتا ہے، اور ضرور اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، اور اگر آپ کسی مشکل پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اس زبور کی آیت کو یاد رکھیے، جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں خدا تعالیٰ سے مانگتے رہیں، فریاد کرتے رہیں،
اس خدا سے جو ہمارے لیے